اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں ارشد منیر چودھری NK نیوز کی طرف سے۔ اس وقت میں آپ کو ایک ایسے نوجوان کا تعارف کرانا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے مسلسل 4 سال محنت کی اور کوٹ ایجوکیشن میں جوڈیشری کے قیام کا عمل میں لانے میں اہم کردار ادا کیا۔ کوٹ ایجوکیشن کو تحصیل کا درجہ 2012 میں کوٹ ایجوکیشن کے لیے جوڈیشری کی اجازت حاصل کرنے کے لیے درخواست دائر کر دی گئی، اور اس نوجوان نے جنہوں نے یہ درخواست دائر کی جوڈیشری کی چیف جسٹس صاحب کے پاس بھی گئے، ہائی کورٹ میں بھی گئے، انہوں نے مختلف فورمز پر آواز اٹھائی۔ اس وقت کوٹ ایجوکیشن کے نے ان کے ساتھ تعاون بھی کیا، ان کی آواز کے ساتھ لبیک کہا، ان کے ساتھ چلے، اور پھر ایسا ہوا کہ 2016 میں اس نوجوان کی کاوشیں رنگ لائیں اور کوٹ ایجوکیشن میں جوڈیشری کا قیام عمل میں آ گیا۔ تو آئیے میں آپ کی ملاقات نوجوان وکیل چودھری اظہر علی جو کہ سابقہ صدر بھی ہیں تحصیل بار کے اور پاکستان مسلم لیگ لائب فورم کے صدر بھی ہیں، جی اظہر بٹی صاحب کریں وہاں پر کوئی جو سرکاری راضی ہے نا اس کی بابت ہمیں کوئی رپورٹ دیں، اس کی بابت دیں۔ میں نے یہاں آگے پوچھا تو مجھے اس وقت وہاں پر شہزاد ورک صاحب تھے، اس موضع کے پٹواری تھے چک 55 کے۔ میں ان کے پاس گیا، مجھے پتا چلا وہاں پر 2200 یا 2300 کنال رقبہ صوبائی گورنمنٹ کا تھا۔ تو میں نے وہاں پر سے فرد لی اور فرد لے کر نومبر 2012 میں نے ایک لیٹر لکھا اور اس کا ڈائری نمبر 161 تھا جو میں نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا، اور اس پر الحمدللہ پروسیس چلتا رہا۔ آج مجھے بہت خوشی ہوئی ہے جو ہماری بار کے موجودہ پریزیڈنٹ ہیں شہباز علی ورک صاحب، وہ آج شہباز علی ورک کے ہاتھ سے وہ کام سر انجام پایا، یعنی کہ وہ ایک پروسیس تھا وہ الحمدللہ کمپلیٹ ہوا۔ میں اس میں شہباز ورک صاحب کو بھی بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے بہت محنت کی، ان کے یہ سب پروسیس پینڈنگ تھا، انہوں نے دن رات محنت کر کے اس پروسیس کو آگے بڑھایا اور الحمدللہ اس کام کو کمپلیٹ کیا جو میں نے 2012 میں شروع کیا تھا۔ الحمدللہ شکر کہ آج یہاں پہ جوڈیشری بھی ہے، اور مجھے 2016 کے اندر جب جوڈیشری یہاں پہ آئی تو 2017 میں نے پھر ایک اپلیکیشن دی چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پنجاب بار کونسل کو کہ یہ ہماری بار ابھی قصور ہی چل رہی ہے، تو ابھی تحصیل کوٹ ایجوکیشن بار نہیں ہے۔ جب تحصیل کوٹ ایجوکیشن میں نے اپلیکیشن دی منظور ہوئی، اور 22 جولائی 2017 کو مجھے اس بار کا عبوری سیٹ اپ کا صدر بنا دیا گیا۔ اور عبوری سیٹ اپ کے درمیان جب میں صدر بنا تو پھر میں نے بہت محنت کی۔ میں اس وقت سیشن جج تھے مظفر علی شاہ صاحب، ان سے ریکویسٹ کی، ان کو ایک لیٹر لکھ کے دیا کہ ہمارے ہاں صرف 2 جوڈیشل مجسٹریٹ ہیں سول جج ہیں، ہمیں ASC کی بہت ضرورت ہے اور ASC کی کوڈ بھی۔ تو ASC کی کوڈ کے لیے میرا ساتھ سید مظفر شاہ نے دیا، انہوں نے میرے لیٹر کو آگے چلایا۔ الحمدللہ 3 ماہ 10 دن کا میرا پوری وہ تھا ٹینور، اور الحمدللہ میں نے 55 لاکھ روپے اسی عرصے کے دوران ڈسٹرکٹ سیشن جج کورٹ کا سنگ بنیاد رکھایا، اور وہ پیسے لے کے آیا، اس کی 4 دیواری کے لیے فنڈ بھی لے کے آیا۔ اور اس میں ہمارا بہادر علی خان صاحب سے سیشن جج تھے جو سابقہ قصور تھے، انہوں نے بھی بہت سارا ساتھ دیا تھا۔ وہ میرے جب بھی میں جاتا تھا وہ کہتے تھے ہاں بٹی کیا کام ہے، میں کہتا تھا یہ میرا ہائی کورٹ میں میٹر ہے، وہ میرا ساتھ تھے۔ اس طرح الحمدللہ آج یہاں پر 4 جوڈیشل مجسٹریٹ سول جج ہے اور ایک جوڈیشل سیشن پرماننٹ کورٹ ہے اور کام کر رہی ہے۔ اور اس میں جو 2 ججز تھے، مگر 2 ججز کا جو کورٹ سی وہ اسی سال موجودہ پریزیڈنٹ شہباز ورک صاحب تھے، انہوں نے میڈم جزیلہ اسلم صاحبہ جو ہماری سیشن جج ہے ان کے ذریعے ریکویسٹ ہائی کورٹ بجائی
اور یہ اسی دور میں جو 2 نئے ججی سبان آئے وہ میڈم جزیلہ اسلم اور شہباز وری کی کاوش سے آئے. میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. بٹ صاحب کوٹ ایجوکیشن کے لیے آپ کی کاوشیں جو ہیں بلا شک و شبہ آپ نے بہت اچھا کام کیا. آپ کی کاوشیں قابل تحسین ہیں. آپ میں ٹیلنٹ تھا اور ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ اس وقت دوبارہ صدر کے عہدہ کے لیے، صدر تحصیل بار کے لیے میدان عمل میں آئے ہیں. تو بھٹی صاحب اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کی جو اصل روح ہے آپ کے شعبہ کی، اس حوالہ سے آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں. اور میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ وراثت، کیونکہ یہ اس وقت ایک بڑی اہمیت حاصل کر چکا ہے یہ ایشو. بہت سارے لوگ وراثت کے حوالہ سے پریشان ہیں، قیام پاکستان سے قبل اور قیام پاکستان کے بعد. اس میں لامحدود تبدیلیاں بھی آئی اور لوگوں کو ضرورتیں بھی اس کی پیش آتی ہیں. تو آپ اس حوالہ سے، وراثت کے حوالہ سے بتائیں کہ یہ اصل میں اس کے کیا ایشوز ہیں اور ان کو کس طرح حل کیا جا سکتا ہے. جی جوہر صاحب، آپ نے بہت اچھا کوشچن کیا. ہماری جو وراثت ہے نا، یہ ایک بہت اہم ایشو ہے ہمارا. یہ وراثت کا قانون آج کوئی نیا نہیں ہے. یہ وراثت کا قانون جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، اس کے بعد قرآن پاک کی آیتیں آنی شروع ہوئی، اس وقت سے ہے. آپ قرآن پاک کی سورۃ النساء کو ترجمے کے ساتھ، تجویز کے ساتھ پڑھیں تو آپ کو وراثت کلیئر نظر آ جائے گی. اس کے آیت نمبر 11 ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ وراثت کا قانون اس وقت سے ہے. اصول تو یہ وراثت کا ہے کہ جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے تمام لیگل شیئر ہوتے ہیں، وہ اسی وقت ان کی پراپرٹی کے شیئر بن جاتے ہیں، مالک بن جاتے ہیں. یہ جو حلقہ پٹواری کے پاس جانا، یہ جو تحصیلدار کے پاس جانا، یہ ایک فارمیلٹی ہے. یہ صرف دنیاوی کام ہے، مگر آدمی مالک اسی وقت بن جاتا ہے. دوسری بات کہ یہ پاکستان بننے سے پہلے نہیں دیا جاتا تھا. جیسے کوئی بندہ فوت ہو جاتا، اس کی صرف ایک بیوی تھی یا اس کی ایک بیٹی تھی، تو اس کو صرف تمام پراپرٹی تھی جو اس کو بطور گزارا الاؤنس دیا، تو اس کو بولتے ہیں لمیٹڈ آنر. اس کو ایک لمیٹڈ آنر تسلیم کرتے ہوئے اس کی تمام پراپرٹی اس کے والد کی یا اس کے ہسبینڈ کی اس کو دے دی جاتی تھی. کہ جب وہ فوت ہو جاتی تھی پھر وہ واپس جو اس کے شوہر یا والد صاحب تھے، اس کے جو میل رشتہ دار تھے، ان میں ڈیوائڈ کر دی جاتی. اس کے بعد جیسے کوئی دادا کی زندگی میں اس کا کوئی بیٹا فوت ہو جاتا تھا، اس کی کوئی اولاد تھی، اس کو کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا. یہ لا قرآن پاک میں ہے. مگر اس کی بابت ملک کے اس وقت کے صدر ایوب خان تھے، ایوب خان، انہوں نے تمام مولوی حضرات کو، تمام مکاتب ہر اکٹھا کیا، ان سے بولا کہ یہ جو پوتے ہیں یا جو نواسے ہیں ان کا کیا قصور کہ ان کے وہ اگر فوت، ان کا والد یا والدہ فوت کی پراپرٹی ان میں کیوں نہیں جاتی. اس کی بابت پھر قانون بنایا گیا کہ اگر کوئی باپ یا والدہ اپنے والد کی موجودگی میں فوت ہو جائیں تو ان کی جو پراپرٹی ہے، دادے کی وراثت کا جب انتقال درج ہوگا تو وہ ان کے جو بچے ہیں ان کے ساتھ وہی رول بنایا جائے گا جو عام شریعہ میں ہے. اس لیے وراثت کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ بات کہہ دینا کہ اللہ میں ایک حصہ دیتا ہوں، ایک میں جائیداد کا حصہ، تو آپ کون ہوتے ہیں؟ وراثت سے ہٹ کے کسی کو کوئی حصہ دینا اللہ تعالیٰ کے ساتھ توبہ استغفار ایک جنگ کرنے کے برابر ہے. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ میں نے یہ تمام کے تمام حصے تمام رکھ دیے گئے ہیں، تو پھر آپ کون ہوتے تبلیغ کرنے والے، چھوڑنے والے؟ اس لیے جو اللہ کے بنائے ہوئے قانون سے جنگ کرے گا وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ اس کے خلاف کیا جرم بنتا ہے. چاہتے ہیں مجھ سے؟ جی بٹی صاحب بہت شکریہ. آپ نے وراثت کے حوالہ سے سیر حاصل بحث کی اور
میرے خیال میں بہت معلومات دی ہیں آپ نے، اس سے لوگوں کو استفادہ بھی ہوگا اور بہت سارے لوگوں کے مسائل حل ہوں گے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ خوان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے دو جوڑے بنائے ہیں، میاں اور بیوی۔ بسا اوقات صورت کی وجہ سے ناچاکی ہو جاتی ہے اور میاں بیوی میں علیحدگی ہو جاتی ہے، اور اس عمل کے دوران انسان صاحب اولاد ہوتا ہے، بیٹا یا بیٹی ہوتی ہے، تو میاں بیوی تو علیحدہ ہو جاتے ہیں، لیکن جو بچے ہوتے ہیں اس حوالہ سے آپ بتلائیے گا کہ اس کا سب سے بہترین کسٹڈی جو ہے وہ کس کے والدین میں سے والد اس کی بہتر پرورش کر سکتا ہے یا والدہ کر سکتی ہے؟ قانون اس نظر میں کیا کہتا ہے، اس حوالہ سے بتلائیے گا۔ جی چوہدری صاحب، آپ نے یہ بھی بہت اچھا کوشچن کیا، یہ بھی آج کل بہت روٹین ورک کوشچن آ رہے ہیں۔ آپ اگر لیگل طریقے سے بتائیں، پوچھنا چاہتے ہیں مجھ سے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک بچہ دودھ پیتا ہے نا، وہ تو ماں کے پاس ہونا چاہیے۔ کورٹ یہ دیکھتی ہے جب بچہ دودھ پینے کے بعد پھر کورٹ دیکھتی ہے کہ اس بچے کا بہترین مستقبل کس کے پاس ہے۔ بہترین مستقبل میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ باپ کتنا ایجوکیٹڈ ہے، ماں کتنی ایجوکیٹڈ، ماں کا فنانشیل پوزیشن کیا ہے، باپ کا فنانشیل پوزیشن کیا ہے، والدہ کی ریپیوٹ کیسی ہے، والد کی ریپیوٹ کیسی ہے۔ یہ چیزیں مدن رکھے کہ کورٹ کو یہ بالکل کوئی غرض نہیں ہوتی، کورٹ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بچے کی بہترین تعلیم تربیت کہاں پر ہے، اور یہ بات اسٹیٹس سے ایویڈنس کے ذریعے ثابت ہوتی ہے۔ دوسری بات، اگر لڑکی ہوتی ہے، لڑکی کی کسٹڈی، کیونکہ عورت اگر دوسری شادی کر لیتی ہے تو لڑکی کی زیادہ تر کے پاس جاتی ہے کہ عدالت یہ کہتی ہے کہ یہ کسٹڈی والدہ، کیونکہ والدہ ایک کمزور ہوتی ہے۔ اگر وہ اس کی کوئی شادی ہو جاتی ہے تو اس کا ہسبینڈ پتہ نہیں اسے کس طرح ڈیل کرتا ہے کہ اس کو اپنی بچی رکھنے دیتا ہے یا نہیں رکھنے دیتا، یا وہ بچی۔ اس لیے جب عورت کی دیگر جگہ پہ شادی ہو جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی بچہ جو بچی ہوتی ہے، خاص طور بچی، وہ والد کے سپرد کی جاتی ہے، تاکہ وہ ایک باپ کی نسبت ایک بیٹی کی کوئی بہترین پرورش نہیں کر سکتا۔ اس لیے بچے کی مائنر کی کسٹڈی کا میٹر ہوتا ہے نا، یہ کورٹ دیکھتی ہے کہ اس میں بہترین مفاد کہاں پہ، بہترین انٹرسٹ کہاں ہے۔ اگر ماں ویل ایجوکیٹڈ ہے تو ماں کے پاس جائے گا، اگر باپ اس کی نسبت ویل ایجوکیٹڈ فنانشیل پوزیشن کیسے اس کا معاشرہ اچھا ہے تو اس کے پاس جائے گا۔ یہ اتنا کوئی اہم نہیں ہے کہ یہ کسی کو اس میں کوئی پریفرنس نہیں ملتی۔ بھٹی صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، آپ نے این کے نیوز کے ناظرین کے لیے بہت اچھا مواد فراہم کیا، ان کی رہنمائی کی۔ انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو جاری و ساری رکھیں گے اور آپ کو دوبارہ بھی مدعو کریں گے۔ امید ہے کہ آپ دوبارہ تشریف لائیں گے اور آپ لوگوں کے لیے، عوام کے لیے، ہمارے این کے نیوز کے قارئین کے لیے ایک اچھی سچویشن پیدا کریں گے، ان کے لیے ایسی سجیشنز دیں گے تاکہ لوگ ادارے کو بھی پسند کریں اور ان کو رہنمائی بھی ملے۔ شکریہ پر صاحب۔